السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہمیں راستہ بتانا اور ہمیں صحیح اور غلط میں ہدایت دینا۔ ہدایت ہمیں صحیح راہ دکھاتی ہے اور ہمیں اچھے کام کرنے اور برائی سے بچنے کی سمجھ بھی دیتی ہے۔ ہدایت ہمیں اللہ کے تھرو ملتا ہے، وہ بھی کسی چیز کے تھرو، یا کوئی انسان یا کوئی بھی چیز کے تھرو آپ کو ہدایت ملتا ہے۔ مجھے میرے فرینڈ کے تھرو ہدایت ملا تھا۔ اللہ نے میرے فرینڈ کو ایک ذریعہ بنایا مجھے کچھ سمجھانے، مجھے بتانے کے لیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ میرے فرینڈ نے مجھے صحیح چیزوں کی سمجھ دی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جو میں کر رہی ہوں وہ ایک شرک ہے۔ لوگوں کو اللہ کی جگہ رکھنا، اس کی پوجا کرنا، یہ سب ایک شرک مانا جاتا ہے اور جس کی کبھی بھی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ شرک کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہو تو آپ کو معافی نہیں ملے گی، اس کا بہت بڑا عذاب ہے، آپ کو اللہ پاک کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور وہی اگر آپ شرک کر رہے ہو اور آپ کو دنیا میں رہتے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کیے ہو، کیا کر رہے تھے، اور اگر آپ توبہ کر لیتے ہو، سچے دل سے معافی مانگ لیتے ہو، تو میرا رب تو رحم کرنے والا ہے نا، وہ آپ کو معافی بھی دیتا ہے، وہ اور صحیح راہ پہ بھی لے کے آتا ہے۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہوتے ہو وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے ہدایت ملی، میں نے جانا کہ اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور جو ہمارے آخری رسول، آخری نبی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ ہمارے آخری نبی ہے۔ اور یہ میرے لیے بہت پراؤڈ کا بات ہے کہ میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں۔ اس کے بعد اور کوئی بھی نبی نہیں آنے والے ہیں، اور اس چیز کا مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے، اور اس چیز کا بھی کہ مجھے ہدایت ملی۔ آخر اس کے بعد میری لائف میں کچھ بھی ہو جائے، دین کے لیے تو دنیا کو چھوڑنا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو دونوں میں سے ایک چیز چننا ہوگا، دین یا دنیا، اور مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے اپنا آخرت سدھارنا ہے اس دنیا میں رہ کے۔ دنیا میں ہم لوگ ایک ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہیں کچھ ٹائم کے لیے، وہ ٹائم پیریڈ بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی، اللہ کا مرضی ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ ٹیسٹ دیں گے، ہمیں یہاں پہ بھیجا گیا ہے تاکہ ہم یہاں پہ رہ کے اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کا شکریہ ادا کر سکے۔ ہمیں یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، یا غلط کام کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں حلال اور حرام چیزوں کا بھی ڈفرینس بتایا ہے۔ ہم لوگوں کو حلال چیزیں کرنی چاہیے، نہ کہ حرام چیزیں، لیکن آج کل کے دنیا کے لوگ، انہیں تو کچھ بھی نہیں پتہ ہے، یہاں تک کہ وہ تو اللہ کو بھی ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں۔ خاص کر کے نان مسلمس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اللہ کو شک کرتے ہیں ان پہ، کہ ان کا تو ایک تصویر بھی نہیں ہے۔ میرے پاس کل ہی ایک کمنٹ آیا کہ اللہ کا فوٹو، میں نے کہا بھائی اللہ کا فوٹو نہیں ہے، اللہ کا کوئی اسٹیچو نہیں ہے۔ جو مسلمس اللہ سے پیار کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھو، یہاں پہ بہت سارے نان مسلم ایسے بھی ہیں جنہوں نے، وہ لوگ ریورٹ تو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، نان مسلمس جو تھے پہلے وہ سب ریورٹ تو ہو گئے، لیکن کوئی کارن سے انہیں ہدایت تو ملی ہے، لیکن کوئی ریزن سے وہ لوگ اپنے گھر پہ نہیں بتا پاتے ہیں، تو انہیں شرک بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ ریورٹڈ مسلم بننے کے ٹائم پہ یہ سب پرابلمس بھی آتے ہیں۔ آپ کیسے فیس کرو گے اپنے پیرنٹس کو، کیسے انہیں سمجھاؤ گے، کیونکہ پتہ ہے نان مسلمس کو سمجھانا بہت بڑا بات ہے۔ اگر وہ سمجھ گیا تو سمجھو وہ اللہ کی مرضی ہے، اور جو سمجھ کے بھی نہیں سمجھتا ہے نا، اللہ اس کے دل کو نہیں سمجھنے دیتا ہے، وہ اس کے سمجھ میں لاک لگا دیتے ہیں کہ یہ سمجھ کے بھی برا کام کر رہا ہے، اور اسے تو عذاب ملنا ہی ہے۔ پھر ہدایت ملنا ایک چھوٹا بات نہیں ہے، ہماری زندگی کی ایک نئی شروعات ہے۔ ہمیں پہلے کی چیزوں کو سب کچھ بھول کر کے ایک نئی شروعات کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہماری فیملی ایکسیپٹ ہمیں نہیں کرتی ہے ایز اے مسلم، تو ہمیں اپنے فیملی تک کو بھی چھوڑ دینا ہوتا ہے، انہیں پہلے سمجھانا ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو انہیں چھوڑ دو، کیونکہ انہوں نے آپ کو نہیں بنایا ہے، بنانے والا اللہ ہے۔
اگر وہ اللہ کا بات نہیں سمجھ رہے کہ اللہ کیا ہے، کون ہے، اگر وہ چیز وہ نہیں سمجھ رہے تو آپ بتاؤ ان کو کہ ان کے ساتھ رہ کے کیا فائدہ؟ جب وہ اپنے کریٹر کو بھی نہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کا کریشن کے ساتھ آپ رہ کے کیا ہی کرو گے؟ وہ کبھی نہیں سمجھنے والے۔ چھوڑ دو سب کچھ، نکل جاؤ گھر سے۔ اگر کوئی نہیں سن رہا ہے تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اگر آپ اللہ کی طرف چنگاری بھر بھی، اگر آپ ایک چنگاری، چھوٹا سا ایک چنگاری بھر بھی آپ اگر اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے نا تو وہ آپ کو اپنا ہاتھ وہ سامنے لاتے ہیں، اور ان کا ہاتھ پکڑ کے آپ یہ پورا دنیا جیت لو گے، اپنا آخرت جیت لو گے، ایک بہتر مسلم بن جاؤ گے۔ یہ سوچ کے مت ڈرنا، یہ سوچ کے گھر پہ مت بیٹھے رہنا کہ میں اگر اکیلے ہوں، مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے تو میں کیا کروں گی، اللہ سپورٹ کرنے والا ہے۔ یہ دنیا کے لوگ آپ کو کبھی سپورٹ نہیں کریں، کب تک کریں گے؟ ایک دن، 2 دن، تیسرا دن چھوڑ دیں گے۔ یہ بھی اللہ سپورٹ کرنے والا ہے۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ آپ کی طرف 4 قدم بڑھائیں گے۔ جن کو ہدایت ملی ہے نا وہ بہت خوش نصیب ہے۔ غلط راہ پہ چل کے انہیں ہدایت ملی، وہ صحیح راہ پہ آ گئے، سچی توبہ کر لیے۔ اس سے بڑا بات کیا ہو سکتا ہے نان مسلمس کے لیے؟ نان مسلمس کے لیے سب سے بڑا بات ہوتا ہے ہدایت ملنا۔ ابھی بھی بہت سارے نان مسلمس کو ہدایت ملی ہے، بہت لوگوں کو نہیں ملی ہے۔ جس کو ملی ہے وہ سچی راہ پہ ہے، جس کو نہیں ملی وہ ابھی بھی غلط راہ پہ ہے، اور جس کو مل کے بھی نہیں ملا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے غلط۔ بہت سارے مسلم بھائی بہنیں بھی ہے جو نا بس غلط کام کرتے ہیں، مسلمان ہو کے بھی، سب کچھ جان کے بھی۔ ایک کہا جاتا ہے، پتہ ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو کے بھی آپ کبھی مسلمان نہیں بنتے، یا پھر آپ نان مسلم گھر میں پیدا ہو کے بھی آپ نان مسلم نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب آپ سمجھے؟ نہیں تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے آپ مسلم گھر میں تو پیدا ہوئے لیکن وہ سب آپ کے اندر وہ اخلاق نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اپنے دین کے لیے دین کو کیسے رسپیکٹ کرنا چاہیے وہ آپ کے اندر نہیں ہے۔ غلط کام کر رہے ہو، غلط لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہو۔ اور یہی بہت سارے نان مسلمس جو ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے گھر میں جو شرک ہو رہا ہوتا ہے جس گھر پہ، وہاں پہ رہ کے بھی وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان سے پرے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال۔ ایک نان مسلم کے لیے اس دنیا میں جہنم اس کا گھر ہوتا ہے جہاں پہ شرک ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہو دن رات کہ اللہ نکالو یہاں سے، ہمیں نہیں کرنا شرک۔ پھر اللہ ایک دن آپ کو وہاں سے نکال دیتا ہے، بس آپ کو صبر کرنا رہتا ہے۔ نان مسلمس کے لیے سب سے بڑا بات ہوتا ہے کہ وہ صبر کر رہا ہے۔ کنورٹڈ مسلمس کا ایک اچھا بات ہوتا ہے کہ وہ صبر کر رہا ہوتا ہے نان مسلم کے گھر میں رہ کے۔ انشاءاللہ جو بھی نان مسلمس مجھے سن رہے ہیں آپ کو ہدایت ضرور ملے گا، سارے نان مسلمس کو ایک نہ ایک دن ہدایت ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے میں یہی دعا کرتی ہوں۔ اگر آپ کا کوئی بھی دوست نان مسلم ہے نا، انہیں آپ دین کے بارے میں بتاؤ، اپنے نان مسلمس کو اپنے دین کے بارے میں بتاؤ، ایک نہ ایک بار آپ بتاؤ۔ اگر اس کا دل کرے گا تو وہ آئے گا سامنے، وہ چھوڑ دے گا سب کچھ غلط کام اور کرے گا صحیح کام۔ لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ صحیح چیزوں کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ پھر آخر جو بھی ہو آپ لوگ کچھ اچھا کام کرو، بتاؤ اپنے فرینڈس کو کیا صحیح ہے کیا غلط۔ انہیں فورس مت کرنا، بس انہیں ایک چیز بتانا کیا صحیح ہے اور کیا غلط، انہیں کبھی فورس مت کرنا۔ اگر ان کا دل کرے گا نا، ان کا دل مانے گا تو وہ اس چیز کے بارے میں جانیں گے، اور جب جانیں گے تو انہیں صحیح اور غلط کا سمجھ آئے گا۔